نہیں ہیں، ہم آوارہ نہیں ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں۔ تو ایسی تیاری جو سب کرے، ہم نے کیا تو کیا کمال کیا۔ جو دنیا دار ہوگا یہ ساری تیاریاں کرے گا، لیکن جو مسلمان ہوگا یہاں کی بھی تیاری کرے گا، قبر کی بھی تیاری کرے گا، حشر کی بھی تیاری کرے گا، تاکہ جب جنازہ اٹھے تو قبر میں عذاب کا سامنا نہ ہو، ثواب کا سامنا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، دارالعلوم غوثیہ مکیری ٹولہ، اساتذہ دارالعلوم غوثیہ مکیری ٹولہ، بانی دارالعلوم غوثیہ مکیری ٹولہ، صدر المدرسین دارالعلوم غوثیہ، علماء کرام، شورائے اعظام، اب آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ اب بلا تاخیر ہم ہندوستان کا وہ معتبر لہجہ، وہ خطاب جس کے خطابت کی دھمک دیر تک اور دور تک محسوس کی جاتی ہے، جو بریلی شریف کے لاکھوں کے مجمع میں خطاب کرتا ہے، جو ہندوستان کے بڑے بڑے اسٹیج پر خطاب کرتا ہے، اور اس شخص کو، اس خطیب کو، اس عطائے سرکار گلزار ملت کو جس وقت جہاں بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے، لگتا ہے کہ جلسہ بس ابھی ابھی شروع ہو رہا ہے۔ آئیے میں بغیر کسی تمہید کے خطیب اہل سنت، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ حضرت کی دعا ہے کہ آج ہم لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں، یہ بانی ادارہ ہیں، ان کی کتنی قربانی رہی ہوگی۔ الحمدللہ انہوں نے اس گلشن کو سینچا ہے، اسے قائم کیا ہے، اور آپ لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور یہ انہوں نے اپنے گھر کی عمارت نہیں بنوائی ہے، انہوں نے اپنا محل تعمیر نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے قائم کیا ہے تو نبی کا مدرسہ، نبی کا گھر قائم کیا ہے، جہاں سے دین کی تعلیم کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور تمام تر اساتذہ کو، مکیری ٹولہ کے ایک ایک رکن کو سلامت رکھے۔ جو جو اس جلسے میں آئے ہیں مولا تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ میں بلا تاخیر آبرو خطابت علامہ قاری نثار احمد رضوی کو آواز دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مخدوم سمنا۔ اصل میں حضرت میں شعر نہیں پڑھتا، لیکن مکیری ٹولہ والے ناراض ہو جائیں گے، آپ رہیں گے تو مجھے طاقت ملے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سرکار مخدوم سمنا کے حوالے سے شعر پڑھیے گا، کم سے کم ایک دو شعر نہیں پڑھوں گا تو پھر ان لوگ کا دل ٹوٹ جائے گا، اور دل جو ٹوٹا تو کئی بار یہی نکلی صدا، آئینہ ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا۔ تو میں دل نہیں توڑوں گا، محبتوں کے ساتھ کہہ دیں ایک بار سبحان اللہ۔ کرو دل میرا نورانی، کرو دل میرا نورانی۔ بھائی میرے، آپ لوگ مصافحہ نہیں کر سکتے، میں نہیں شعر پڑھتا تب۔ میں شعر بھی پڑھ رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں پڑھوں گا، لیکن صرف آپ کی محبت تھی اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو مصافحہ کرنا ہے تو میں بیٹھ جاؤں گا تب بھی کر سکتے ہیں۔ کرو دل میرا نورانی، میرے مخدوم سمنانی، کرو دل میرا نورانی، میرے مخدوم سمنانی، بفیض شاہ جیلانی، میرے مخدوم سمنانی، کرو دل میرا نورانی، میرے مخدوم سمنانی، بفیض شاہ جیلانی، میرے مخدوم سمنانی۔ اب جو تیور ہے میں تیور سنانا چاہتا ہوں۔ بفیض شاہ جیلانی، میرے مخدوم سمنانی، ہمارے نفس بد کو بھی لگا دو ہتھ کڑی بیڑی، ہمارے نفس بد کو بھی لگا دو ہتھ کڑی بیڑی، نہ کر پائے یہ شیطانی میرے مخدوم سمنانی، نہ کر پائے یہ شیطانی میرے مخدوم سمنانی، نہ کر پائے یہ منمانی میرے مخدوم سمنانی۔
شفا شفا آٹھوں مریضوں کو شفا آٹھوں پہر تقسیم کرتا ہے، مریضوں کو شفا آٹھوں پہر تقسیم کرتا ہے، تمہارے نیر کا پانی میرے مخدوم سلانی۔ علامہ قاری نثار احمد رضوی۔ لڑکی پیدا ہوئی، باپ نے اپنے آپ کو فکر میں غرق کیا اور پھر شادی کی تیاری۔ بغیر تیاری کے آدمی کچھ نہیں کرتا، گھر بناتا ہے تیاری کرتا ہے، ممبئی جائے گا تیاری کرے گا، آپ مکیریم آئے ہیں تو آپ نے تیاری کیا ہے، ایگزام دینا ہے تیاری کیجئے، اسکول جانا ہے تیاری کیجئے، مدرسہ جانا ہے تیاری کیجئے۔ بھائی موبائل مت چلاؤ، پلیز مت چلاؤ میرے بھائی، برباد ہو گئی قوم، برباد۔ ہم کو لگتا ہے کہ کئی نماز پڑھتے پڑھتے نہ شروع ہو جائے، عادت ہو گئی ہے خراب، سمجھ گئے؟ جلسہ میں موبائل، اسٹیج پہ موبائل، ادھر دیکھو موبائل، ادھر موبائل۔ یہ تو وہی ہو گیا کہ سعودی عرب میں، اچھا آپ کے علاقے کے لوگ، بہت سارے لوگ سعودی عرب رہتے ہیں، بہت لوگ رہتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ جاتا ہے مسلمان بن کے اور وہاں سے آتا ہے مفتی بن کے۔ ابھی تو پیسہ کمانے گیا تھا کہ علم حاصل کرنے گیا تھا؟ پتا چلا دیکھ دیکھ کے سن سن کے، دیکھ دیکھ کے سن سن کے، اور اس سے پوچھے گا تو بدلا ہوا ہے؟ بولے آپ لوگ کو کیا معلوم، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، اور کیا ہے؟ بولا اسلام وہیں سے پھیلا۔ اچھا ٹھیک ہے، ارے بھگلو، آپ لوگ کو بتا دے رہا ہوں، سمجھا دیجئے گا۔ چپ، سعودی سے آیا تو پیسے کی گرمی دکھلا رہا، چپ۔ اسلام وہاں سے پھیلا، لیکن اسلام سلمان نے نہیں پھیلایا، اسلام شاہ فہد نے نہیں پھیلایا، اسلام سعودی بادشاہوں نے نہیں پھیلایا، اسلام عبدالوہاب نجدی نے برباد کیا ہے، اسلام کے چہرے کو مس کیا ہے، وہاں کے علماء نے اسلام کے چہرے کو مس کیا ہے۔ اسلام اس نے نہیں پھیلایا ہے کہ اس کی پیروی کرے، اسلام آج کے بادشاہ نے نہیں پھیلایا ہے اس کی اتباع کرے، اسلام وہاں سے پھیلا ہے، لیکن آج کا سعودی بادشاہ جو نالائق ہے وہ نہیں پھیلایا ہے۔ اسلام آمنہ کے لال نے پھیلایا ہے، اسلام حضرت ابو بکر نے پھیلایا ہے، اسلام حضرت ابو بکر نے پھیلایا ہے، اسلام نبی کے اصحاب نے پھیلایا ہے۔ تو سعودی بادشاہ کو مانے گا، ہم آمنہ کے لال کو مانیں گے۔ سنیے، ایسا نعرہ مت لگایا کیجئے، سمجھ گئے، کہ آپ اپنی آواز نہ سنیں، اور وہ نعرہ لگا رہے ہیں اس آواز میں نعرہ لگائیے گا۔ بغیر مائک کے لوگ جھگڑا کرتے ہیں بھائیوں میں، جب بغیر مائک کے جھگڑا ہوتا ہے، کوئی آج تک مائک لگا کے جھگڑا کیا؟ یا سنو، جلدی بولیے، ارے بولو بھائی، کیا جھگڑا کیا تو مائک والا کو بلایا، منٹو بھائی، یس پرسوں جھگڑا ہوگا، مائک لگے، راکے ساؤنڈ ہاں خالی ہے پرسوں، بولا ہوں تو آپ آئیے، کیا ہوگا جلسہ؟ بولا نہیں، جھگڑا، جھگڑا میں مائک، بولا تاکہ بھیڑ لگے۔ آج تک کسی نے مائک لگا کے جھگڑا نہیں کیا، لیکن جب جھگڑا شروع کیا تو بغیر مائک کے پورے محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ کیوں؟ چلایا، شور بلند کیا، محلے والے آ گئے تو اپنے ذات کے لیے بات ہو تو بالکل ایڑی چوٹی کا زور لگائے اور اللہ کا نام لینے کی نوبت آ جائے، آپ کی آواز کہاں چلی جاتی ہے؟ حشر میں کیا جواب دیں گے؟ قطرے قطرے کا دینا ہوگا، تو بتا دیجئے یہ آواز تو نے اللہ تو نے دیا ہے، نکلے گی تو تیرے نام پہ نکلے گی۔ یا اللہ، جن لوگوں نے دل سے آواز کو کھول کے زبان کو ہلا کر کے تیرا نام لیا ہے، آواز لہرا کر کے، مولا اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا دے۔ جس نے آواز کو کھول دیا ہے اس کو کڈنی کی بیماری سے بچا دے، اس کو ہارٹ کے پرابلم سے بچا دے۔ دعا نہیں چاہیے، یہ دعا بدل دوں، یہی دعا چاہیے نا؟ یا اللہ سب کو سوگر سے بچا، بولو نا بھائی آمین۔ جس کو سوگر ہے مولا اس کا نارمل فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے آواز کو بلند کیا ہے سب کو بدعقیدے سے بچا، صلح کلی سے بچا، اب مر جائے تو عذاب قبر سے بچا۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے؟
اگر آواز میں کمی ہوئی دعا ریٹرن، میں پہلے بتا دے رہا ہوں، بس نکلے آواز تو اللہ کے نام پہ، ٹھیک ہے؟ جو لوگ سعودی جاتے ہیں تو ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے بیٹی کو رخصت کرے شادی کے وقت تو کہہ دے بیٹی جا رہی ہو، پہلا قدم جب اپنے گھر میں رکھنا تو بسم اللہ پڑھ کے رکھنا، اور اپنی بیٹی کو کہہ دے فی امان اللہ، اے مولا میں نے اپنی بیٹی کو اس کی عزت و وقار کو تیرے حوالے کیا، اجنبی جگہ جا رہی ہے مولا اس کے اوپر رحم فرما، اور بیٹا جب پردیس کو جائے تو کہہ دیجئے گا تیرا پیسہ اسی وقت مجھے قبول ہے، جا رہا ہے سنی بن کے وہابی بن کے مت لوٹنا، وہابی بن کے مت آنا، یہاں جا رہا ہے غوث پاک کی محبت لے کے، خواجہ پاک کی محبت لے کے، با وفا جا رہا ہے بے وفا مت لوٹنا، ہمیں سعودی ریال نہیں چاہیے، نبی کے آل کی محبت۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بھائی؟ پورا مجمع ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لڑا کے بولے یا رسول اللہ، یا اللہ جن لوگ کا ہاتھ اٹھ گیا سب کو خوشحال بنا دے، نہیں چاہیے پیسہ، پیسہ نہیں چاہیے، یا اللہ سب کو خوشحال بنا دے۔ تیاری میں بھی چلا، کیا پہلے تیاری، امامہ کہاں ہے، جبہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، سب تیاری۔ آپ آئے تو کیا تیاری، یہاں سے جائیں گے تو بھی کریں گے تیاری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو بھائی، بغیر تیاری کے باپ رے باپ، تیاری کا تو یہ عالم ہے۔ میٹرک کا ایگزام 6 مہینہ کے بعد ہوگا، تیاری پہلے، تیاری ہارڈ ایگزام ہوتا ہے UPSC کا، باپ رے باپ دلی میں جا کر کے لے تیاری ڈے نائٹ، کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ اور یہ مسلمان یہ بھی تیاری کرتے ہیں، رمضان کی تیاری نہیں ہے، رمضان کی تیاری نہیں ہے، عید کی تیاری، 1 مہینہ پہلے کپڑا۔ اچھا لیڈیز کا معاملہ الگ ہے، آج کل نئی وبا چلی ہے، آخری جمعہ الوداع جمعہ بھی ہم کو ایک کپڑا چاہیے، اور نماز عید سے پہلے، نماز سے پہلے ایک کپڑا، اور شام میں ایک اور کپڑا چاہیے، چونکہ صبح میں جو پہنیں گے وہ اپنا ہسبینڈ دیکھے گا، اپنا سن دیکھے اور ڈاٹر دیکھے، انگلش سمجھ رہے ہیں؟ بول دیا انگلش۔ اور شام میں جو کپڑا بدلے تو محلے کی عورتیں دیکھے۔ کیا تیاری ہے میرے بھائی؟ عید کی تیاری، رمضان کی تیاری، ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہ تیاری کوئی نئی بات نہیں ہے، برہمن بھی کرتا ہے، راجپوت بھی کرتا ہے، یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، زندگی کی تیاری کرتے ہیں، اپنے تہوار کی تیاری کرتے ہیں، پڑھائی لکھائی کی تیاری کرتے ہیں، ہر چیز کی تیاری، آنے جانے کی تیاری۔ اگر یہ تیاری آپ نے کیا تو کیا کیا؟ ہم آوارہ نہیں ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بغیر بریک کے نہیں ہیں، ہم آوارہ نہیں ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں۔ تو ایسی تیاری جو سب کرے، ہم نے کیا تو کیا کمال کیا۔ جو دنیا دار ہوگا یہ ساری تیاریاں کرے گا، لیکن جو مسلمان ہوگا یہاں کی بھی تیاری کرے گا، قبر کی بھی تیاری کرے گا، حشر کی بھی تیاری کرے گا، تاکہ جب جنازہ اٹھے تو قبر میں عذاب کا سامنا نہ ہو، ثواب کا سامنا ہو۔ زندہ باد۔ ارے ماشاءاللہ آپ نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو سن لیجئے، کچھ لوگ کو پرابلم ہے اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں کرتے ہیں، جلسہ ہے مخدوم پاک کا نعرہ اعلیٰ حضرت کا کیوں لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں۔ تو بھگلول کو کہہ دیجئے گا یہ بول نعرہ لگانا، ذکر کرنا شرعی کوئی قباحت ہے، گناہ ہوتا ہے؟ تو بولے گا نہیں، تو تجھے پرابلم کیوں؟ اس کا مطلب ہے جلن کھوٹا، یہ ہے جلن کھوٹا۔ میں تو کون ہوتا ہے؟ مخدوم پاک کا جلسہ ہو، اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے۔ اور ابھی حشمت رضا ساحل صاحب نے، ارے تو ایسے شاعر ہیں کہ پیلی بھیت میں یہ بھی تھے میں بھی تھا، میں نے کہا مجھے بولنا ہے، تو جانتے ہیں سفر میں ہی ایسی شاعری کوئی آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا، ردیف انگلش، ویری نائس، یاد ہے حضرت؟
इंग्लिश में। जी हाँ, मैं उसको पढ़ा। सरकार गुलजार मिले तो एक मरतबा बेंगलोर में एक जलसा था, कहा लल्ला इंग्लिश वाला शेख। अभी क्या अच्छा पढ़ रहे थे जनाब मखदूम पाक की मनक़बत, तो मौलाना मुबारक साहब भी कम नहीं है, वो भी कम नहीं है। वो भी कहते हैं ना, मुस्तफ़ा के असीर का पानी। अच्छा, आप लोग मेरा इम्तिहान ले रहे हैं कि आप लोग को सवाब बहुत हो गया है, तो आप लोग कहाँ हैं? आप तो मेरे भाई हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है कि बस मौलवी साहब अपना बोलता रहे, हम क्यों बोलेंगे? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। कोई नहीं बोला अल्लाह अल्लाह, नहीं। जब नात जब पढ़े तब कहेगा अब कुरान। यही वजह है कि मदरसा के तालिब इल्मों ने कुरान पे तवज्जो देना छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सबक याद रहे न रहे, नात की प्रैक्टिस, तकरीर की प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए कि इसमें पैसा ज्यादा मिलता है। मिजाज बदलिए, शायर को देते हैं जरूर दीजिए, लेकिन जब कोई अच्छा कुरान पढ़े उसको भी दिया कीजिए, ताकि बच्चा देखे कि नात की बरकत है तो कुरान पढ़ने की भी बरकत है। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? सही बोल रहा है कि नहीं भाई? अब इसका जो है मैंने अभी तर्जमा नहीं किया है, मैं इंशाल्लाह तर्जमा कर दूंगा, लेकिन आप तमामी हजरात जो है पैसा दीजिए न दीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह कहिए जरा जोर से। हजरात, ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं पढ़ रहे हैं, ये मेरा कलाम नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। ज्यादा इनाम दीजिए। इसलिए मेरे भाई कुरान कैसे कैसे पढ़ते। एक तो आप लोग कुरान पढ़ते नहीं, साल में कभी पढ़ते हैं, बाप मरने लगे तब पढ़ते हैं, ऐसे तो कभी पढ़ते नहीं। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? मोबाइल पे लगे रहते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। कुरान सालाना पढ़ने वाली किताब नहीं है, रोजाना पढ़े। कुरान रोजाना पढ़े, सालाना पढ़ने वाली नहीं है। बाप मरने लगे तब पढ़ते हैं कुरान। 7-8 दिन हो गए आलम जाकनी में है और रूह नहीं निकल रही है बाप की, उल्टी सांस चल रही है। लोग परेशान, अब लोग दुआ करने लगे, या अल्लाह मौत दे दे, या अल्लाह इसको मौत दे दे। इसकी परेशानी देखी नहीं जाती। जब देखता है कि रात दिन और रूह निकल नहीं रही है, वही एक आवाज आ रही है। अब लोग क्या करें, तो आते हैं अल्लामा गुलाम मुर्तजा साहब के पास। हेलो, हाँ बोलो क्या बात है? हजरत मेरा अब्बा मर नहीं रहा। चट्टा, बाप को मारने वाला? नहीं हुजूर, कई रोज हो गए, एक ही आवाज आ रही है। ओ समझ गए, आलम जाकरी में है। फरमाता अच्छा ठहर बेवकूफ, हयात देने वाला, मुंह खोल कर, हयात देने वाला, मौत देने वाला तो आदमी थोड़े मारेगा। सुनो, ऐसा करो, जाओ जल्दी से सूरह यासीन शरीफ पढ़ना, सूरह यासीन पढ़ो। आया बेटा को तो पहले वजू का ढंग ही नहीं मालूम। यहाँ जितने लोग बैठे हैं गारंटी नहीं है कि सबका वजू सही होता होगा। जुमा के दिन देखिए, बाप रे बाप, कलेजा फट जाता है, इतना फास्ट वजू करता है, पनाहे खुदा कहां तक पानी जाना चाहिए, बहना चाहिए, कुछ नहीं मालूम। और अगर मौलाना हशमत रजा साहिल वहां पे खड़े हो और अगर कोई ज़ईफ आदमी वजू कर रहा है और कह दे चचा आपका वजू ठीक नहीं है, ठीक से कर लीजिए, पलट के कहेंगे ए हशमत, पहले तू पैदा हुआ कि पहले हम? भाई यहाँ पे पैदाइश और उम्र से क्या मतलब है? यहाँ तो इल्म की बात है। आप पहले पैदा हुए तो क्या हुआ? इल्म हासिल किए होते तब ना। लेकिन एक बात है कि हम लोगों को भी तबलीग का अंदाज सही नहीं मालूम है, किसको कैसे बोलना है। हाँ, अगर इस तरह जाके चचा को कहेंगे चचा आपका वजू ठीक नहीं, तो तलवा का लहर तो दिमाग पे जाएगा ही, नहीं समझे? उसका तरीका हम लोग को मालूम है नहीं कि ज़ईफ को कैसे बताए। मौलाना हशमत साहब को मालूम नहीं, ऐसे ही कह दिया, मैं भी कह दूंगा। अगर अंदाज़े तबलीग मालूम करना हो कि अपने से बड़ी उम्र वालों को कैसे बताया जाएगा, तो सज्जदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा आलिमा फाज़िला हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला
नहीं। दोनों भाइयों ने कहा इनको बताया कैसे जाए, क्या अंदाज है, क्या स्टाइल है, क्या तरीका है। दोनों भाइयों ने नहीं कहा आपका वजू ठीक नहीं। कहते हैं ओ मेरे बुजुर्ग मोहतरम, हम दोनों भाई छोटे हैं, हम वजू करते हैं, देखिए वजू कैसा हो रहा है। दोनों वजू बना रहे, देखिए कैसा हो रहा है। वजू करते गए, इनके वजू में खराबी कैसे होगी, इनकी वजू में खामी कैसे होगी, इनके वजू में कहीं से कमी कैसे होगी। क्योंकि बाप है तो बाबे मदीनतुल इल्म है, माँ है तो सज्जदा साहिदा, जिनकी परवरिश कुरान की तिलावत के साए में हुई हो, जिनके घर से शरीयत निकली हो, जिनके घर से तरीकत का दरिया बहा हो, उनके बच्चे, उनके शहजादे के वजू में कमी क्या है। वजू करने लगे, हाथ धो लिया है। आप बोलिएगा सुभान अल्लाह या मैं बोलूंगा? नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग चुपिए, आप लोग चुपिए, आप लोग चुपिए, मैं खुद बोलूंगा। हाथ धो लिया, सुभान अल्लाह, कुल्ली कर लिया, सुभान अल्लाह। मैंने 2 मरतबा सुभान अल्लाह का, मुझे सवाब मिला कि नहीं, बस आप लोग बोले मिला ना। और आप जो मुंह फाड़ के चुप रहे, आपको क्या मिला? तो होशियार बनते हैं, मौका का फायदा उठाइए। हाथ धो लिया, वजू मुंह कुल्ली कर लिया, नाक में पानी डाल लिया, नाना के बताए तरीके के मुताबिक चेहरा धुल लिया, हाथ धुल लिया। ये बुजुर्ग मोहतरम दोनों के वजू को मुलाहिजा फरमा रहे थे। जब वजू से फारिग हो गए तो बुजुर्ग होके दोनों बच्चों के करीब जाके हाथ को थामते हैं और कहते हैं ओ शहजादे, पहले तो समझ में नहीं आया था, अब समझ में आया, तुम वजू सीख नहीं रहे थे, तुम तो वजू सिखा रहे थे। भाइयों, पूछूंगा तो कितने का वजू ठीक नहीं है, 100 रुपया कल खर्च कीजिएगा और आलिम दीन को नजराना पेश के पहले वजू ठीक करवाइएगा। हजरत ने कहा जाओ पहले अपने बाप के पास सूरह यासीन पढ़ो, लेकिन याद रखना जैसे जाके कुरान मत पढ़ना, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू कुरान नहीं छू सकते। पहले वजू कर लो, जैसे तैसे वजू कर लिया। अब आया, अब ढूंढ रहा है सूरह यासीन है कहाँ, इधर उधर कर रहा है, उसको मिल ही नहीं रही है। उतने में हजरत पहुंच गए, सोचा कि चंदा देता था मदरसा में, जरा हम भी खबर लें। गए तो देखा आवाज तो वही आ रही है, इसका बेटा क्या कर रहा है। गए तो देखा, क्या कर रहे हैं? बोले हुजूर सूरह यासीन नहीं है। चट्टा, कुरान में नहीं है। बोले हुजूर ढूंढ रहा हूं। कमीना, जो साल में कुरान पढ़ेगा तुझे क्या नजर आए, रोजाना पढ़ लिया होता तब समझ में आता। सूरह बकरा कहाँ है, सूरह आल इमरान कहाँ है, सूरह मरियम कहाँ है, सूरह यासीन कहाँ है। कमीना, चल खोल 22वां पारा, सुभान अल्लाह, खोल 22वां पारा, देख सूरह फातिर के बाद है कि नहीं है। देखा, अब जो पढ़ाई शुरू किया वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब जो पढ़ाई किया, लोग कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे बोलते हैं, मैं रियल बोलता हूँ, सुनते नहीं इसलिए नहीं मालूम है। अब पढ़ाई शुरू किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लगे इसके बाप से पहले ये खुद मरने वाला है। आवाज देखिए ना कैसे निकालना है, ऐसे कहीं कुरान पढ़ा जाता है? क्योंकि पढ़ा लिखा साहिबाज है, कुरान पढ़ने की इसने तैयारी नहीं किया, मेहनत नहीं किया, तालीम नहीं हासिल किया। हाँ, और ये उलमाए किराम है, इसी तौस तस्मिया को पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चल शुरू कर, अब शुरू कर रहा। यासीन, अब देख रहा था आपको मरा कि नहीं। वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन। हर आयत में देख रहा हुआ क्या, हुआ क्या। हजरत ने फरमाया पढ़ता जा, तो इसकी बरकत है। सरकार फरमाते हैं क्या, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या समझे, पैसा दीजिएगा तब? फ्री का मतलब हुआ कि आप सुभान अल्लाह कहिए तब मैं बोलूंगा। नबी फरमाते हैं कोई मुसलमान आलम जाकिनी में हो, सूरह यासीन की तिलावत करो, हयात होगी तो अल्लाह शिफा दे देगा, वक्त हो गया होगा तो आसानी से रूह निकल जाएगा। अब पढ़ रहा है, इन्नका लमिनल मुरसलीन
علی صراط مستقیم۔ آج دیکھیے برکت ہوئی، ٹائم ہو گیا، روح نکل گئی۔ جب یہ روح نکلی تلاوت اب نہیں پڑھے گا، اب وہ کبھی نہیں پڑھے گا۔ تیجا میں دارالعلوم غوثیہ کا بچہ، چہارم میں یہاں کا بچہ، 20واں میں یہاں مدرسہ کے بچے، 40واں میں مدرسہ کے بچے۔ سوچ مسلمان، کیسی تیری قسمت، کیسی تیری تربیت۔ جائیداد تو لے گا، بینک بیلنس تو لے گا، مال و متاع تو لے گا، لیکن قرآن تو نہیں پڑھ پا رہا، قرآن تو نہیں پڑھ پا رہا۔ تو اس سے زیادہ افسوس اس کے مرنے والے باپ پر ہے کہ زمین لیا، مکان بنایا، بلڈنگ بنایا، جائیداد بنایا، لیکن اپنی اولاد کو حافظ قرآن نہیں بنایا، اپنی اولاد کو عالم دین نہیں بنایا، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دیا۔ کاش کہ اگر بیٹے کو عالم بنا دیا ہوتا تو سن لو، سارے مجمع کی دعا اس شخص کے لیے ایک طرف، باپ کے لیے اولاد کی دعا ایک طرف۔ بھائیو بچوں کو پڑھائیے، سمجھ گئے؟ اب جو مصرع میں روکے ہوا تھا، آپ کیا سوچ رہے میں بھول گیا ہوں کیا؟ مجھے یاد ہے لیکن فری میں نہیں سناؤں گا۔ وہ شورائے کرام ہیں جن کو پڑھنا ہے، بہت مہنگا ہوں اس معاملے میں ہے، اسی بہانے آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے۔ سب لوگ ذرا زور سے بولیں، کہیں جا رہے ہیں کیا؟ بھائی صاحب جا رہے ہیں کیا؟ آئیے گا دعا نہیں، ہم جا رہے ہیں ایمرجنسی میں۔ ہاں بالکل بالکل، ہاں اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ کچھ مولانا لوگ ہیں حشمت بھائی، ڈانٹ ڈپٹ کے بیٹھا دیتا ہے، بیٹھو۔ کہہ رہے بھائی اگر ہو گیا تو ضروری ہے نہیں، اگر ہو گیا کپڑا میں اور زیادہ دیر استنجا کو روکنا نہیں چاہیے، پیشاب کو، ہاں کڈنی پرابلم ہوتا ہے۔ ہاں بھائی زیادہ دیر احساس ہو اور جائیے۔ ہاں اب گٹکھا کھانے سے جی کینسر کا مرض کا خطرہ ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ گٹکھا آپ لوگ کھاتے ہیں، اس سے بھی پرہیز کیجئے۔ گٹکھا کھانے سے کینسر کا مرض ہوگا، کہ پیشاب روکنے سے کڈنی خراب ہو سکتی ہے۔ بدعقیدوں سے رشتہ تو دور کی بات، صرف دوستی کرنے سے عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ کینسر سے بچنا ہے، گٹکھا کو چھوڑ دو، کڈنی کے مرض سے بچنا ہے، پیشاب پہ کنٹرول رکھو، ایمان عقیدہ بچانا ہے، اعلیٰ حضرت سے محبت کرو۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ اب سنیے حضرات، وہ مصرع بھی میرا باقی ہے، میرا نہیں ہے، مبارک بھائی کا۔ مصطفیٰ کے اسیر کا پانی، مصطفیٰ کے اسیر کا پانی، یعنی رب کے فقیر کا پانی، داغ آسے پہ دھل ہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں روک تو سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، ثواب مجھے مل رہا ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے تھے ٹانتا رہے، یہاں سے چلے پٹنہ تک ٹانتے ٹانتے مر جائے تب میں بولوں گا انا للہ و انا راجعون۔ یہ بھی آپ کو بولنا چاہیے، مت بولیے، میں تو سانس روک روک کے مصرع روک روک کے بولوں گا۔ مصطفیٰ کے اسیر کا پانی، یعنی رب کے فقیر کا پانی، داغ آسے پہ دھل ہی دیتا ہے، داغ آسے پہ دھل ہی دیتا ہے، شاہ سمنا کے نیر کا پانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مخدوم سمنا۔ یہ تو سرکار مخدوم سمنا کی شان میں آپ نے سنا نا، اب سنیے نا، کیوں لیا جاتا ہے ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا نام؟ صبح زندہ ہے، شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے، عشق سرکار کے وسیلے سے، عشق سرکار کے وسیلے سے، اعلیٰ حضرت کا نام زندہ۔ تیاری کیجئے قبر کی، تیاری کیجئے حشر کی۔ اب سنیے غور سے،
اگر آپ نے تیاری نہیں کیا تو یہ معلوم کیجئے حضرت سے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب مفتی گوگل سے مت پوچھئے گا، میں بتاتا ہوں، اپنے عالم سے پوچھئے گا، حضرت زندہ ہوا، پیدا ہوا، ہوش سنبھالنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا کیا ہوا۔ بچہ تھا، جوان ہو گیا، پھر بوڑھا ہوا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ حضور یہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کسی کو فکر نہیں ہے کہ معلوم کرے۔ کیا آپ کا نظریہ ایسا ہے کہ مر گیا معاملہ ختم؟ یو آر رانگ۔ یا اوروں کا اپنا عقیدہ ہے کہ مر گئے پھر اگلا جنم آئیں گے کتا بانر بن کے، اینٹا پتھر بن کے۔ لیکن ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم لوگ کا ایمان یہ نہیں ہے، ہم لوگ کا ایمان ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اے محبوب فرما دیجئے اللہ نے تمہیں زندگی دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تم سب کو جمع کرے گا۔ یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہم مریں گے، پھر اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن ایک جگہ جمع فرمائے گا۔ جی ہاں، اور ہم ہی کو نہیں، ہندو ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، جس کو جلایا گیا، جس کو بھسایا گیا، جس کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، جس کو دفن کیا گیا، جس کو شیر نے کھا لیا، جس کو پیس دیا گیا، جس کا کچھ بھی نہ ملا، لیکن پیدا اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے مر گیا ہے تو اب کیسے ہوگا، وارے واہ، جل گیا ہے تو اب کیسے ہوگا، بھگلول، ارے جل گیا تھا تب نا، اور اللہ نے اس وقت تجھے بنایا جب تیرا کچھ نہ تھا، ایک قطرہ ناپاک سے جب اللہ تجھے بنا سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں زندگی عطا کرے گا۔ زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے۔ سنیے، غور سے سنیے گا، میں وہ تقریر کر رہا ہوں کہ دوبارہ لوگ مجھے دعوت ہی نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، لیکن میں بولوں گا چونکہ اس کو لوگ ٹچ کم کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد پہلی منزل ہے آخرت کی قبر۔ کیا ہے؟ قبر۔ قبر، اور یہ قبر کے بارے میں آپ لوگ، ہم لوگ کیا جانے، ہم لوگ تو اتنے بے وفا ہو گئے، غافل ہو گئے، غیرت مر گئی، احساس کا مادہ ختم ہو گیا ہے کہ قبرستان میں جا کے ہنستے ہیں، قبرستان میں جا کے باتیں کرتے رہتے ہیں، قبرستان میں جا کر کے موبائل آن رہتا ہے۔ قبرستان کو سمجھتے نہیں کہ کون سی جگہ ہے، یہ قبر کیا ہے۔ بعض لوگ قبر میں اترتے بھی ہیں، بعض لوگ قبر کھودتے بھی ہیں، اور قبر دیکھتے بھی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح بات کرتا رہے گا۔ لیکن داماد مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ جن کے نکاح میں سرکار نے ایک کے بعد ایک 2 بیٹیوں کو دیا، ذوالنورین کہا جاتا ہے، جن کے حیا کا یہ عالم تھا، نبی فرماتے ہیں عثمان وہ ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ ان کا عالم کیا ہے؟ غور سے سن لوگے میرے بھائی، ان کے سامنے جب جہنم کا تذکرہ ہوتا تو اتنا نہیں روتے، آتش دوزخ کا تذکرہ ہوتا تو اتنا غمناک نہ ہوتا، لیکن جب قبر کا ذکر ہوتا اتنا آنسو بہتا کہ داڑھی شریف کے بال تر ہو جاتے۔ پوچھا جاتا حضور جہنم کا ذکر ہوتا ہے اتنا نہیں روتے جتنے قبر کے ذکر کے بعد روتے ہیں۔ کیا جواب ہے میرے بھائی، کیا تقریر ہوگی، بس اس کو گھر لے کے چلے جانا۔ فرماتے ہیں ارے میں اس لیے روتا ہوں کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، جو یہاں بچ گیا وہ وہاں بچ گیا۔ قبر وہ جگہ ہے نہ ونڈو ہے نہ ڈور ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور رہنا کتنے دن ہے خدا جانے، رہنا کتنے دن۔ سن لو، بے عمل اگر مرے تو یاد رکھنا حساب ہوگا، امتحان ہوگا، اگر جواب نہ دے سکے وہ اژدہا آئے گا کہ دنیا کی کسی چڑیا خان میں، دنیا میں ہے ہی نہیں ویسا اژدہا۔ بہت سانپ ہے دنیا میں، ایک مرتبہ کاٹے بر وقت علاج ہو جائے بچ جائے، کوہمن سب سے ڈینجر ہے نا، وہ کاٹتا ہے تو لوگ جلدی جلدی جاتے ہیں، کچھ لوگ بچتے ہیں کچھ لوگ نہیں بچ پاتے ہیں، اتنا ہی ہوتا ہے کاٹا زہر پھیلا مر گیا۔ لیکن قبر میں جو سانپ ہے اتنا ڈینجر ہے کہ ایک مرتبہ ڈسے گا، اس کے ڈسنے کی وجہ سے 70 گز زمین میں آدمی دھس جائے گا، پھر نکالے گا، کاٹتا رہے گا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس ایسی ہی دنیا ہے، اور اس میں صرف مرد کو نہیں،
مسلمان عورت کا بھی یہی حال ہوگا. تیاری کریں. بولو انشاءاللہ. ذرا زور سے بولو انشاءاللہ. اب آئیے اور آگے. قبر سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا, حشر میں جمع فرمائے گا. لیکن انڈیا گورنمنٹ ہو یا امریکہ ہو یا سوئٹزرلینڈ ہو, ہر ملک کے لوگوں نے اپنے اپنے یہاں قانون بنایا. قانون کے النگھن کرنے والوں کے لیے جیل بنایا. صحیح بول رہا ہوں بھائی؟ جیل بنایا نا. اگر دایاں بایاں کیا دفعہ لگے گا, صفائی نہیں دے سکے, جرم ثابت ہو گیا, جیل میں چلے جاؤ. اور اس جیل میں کیا کیا انتظام ہے؟ کمبل بھی ملتا ہے, ہاں, کھانا بھی ہیوی ملتا ہے. سن لیجئے, انڈا بھی ملتا ہے, ہاں, کھانا بھی ملتا ہے, اور کیا کیا بستر بھی ملتا ہے, چاہے جیسا بستر ہو. ٹوائلٹ کا بھی انتظام ہے, انتظام سب ہے. بیمار ہو جائے تو علاج کا بھی یہی جیل ہے. اس جیل میں جانے سے اتنا ہی ہوتا ہے کہ لوگ کسی سے باہر والوں سے مل نہیں سکتا, آزادی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات بنایا, 2 قانون بنایا, اور قانون کے پالن کرنے والوں کے لیے الگ جگہ, قانون کے النگھن کرنے والوں کے لیے الگ جگہ. یعنی جو اللہ کے قانون پہ چلے گا اس کے لیے جنت, جو اللہ کے قانون کو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم. اب جنت کیسی ہے, جہنم کیسا ہے, اب ذرا غور سے سنیے گا, گوگل سے مت پوچھئے گا, فیس ٹو فیس میں بتا دے رہا ہوں. جہنم وہ جگہ ہے جہاں روشنی نہیں ہے, جہنم وہ جگہ ہے جہاں اطمینان نہیں ہے, جہنم وہ جگہ ہے جہاں قرار نہیں ہے, جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں عذاب ہی عذاب ہے, سانپ ہی سانپ ہے, بچھو ہی بچھو ہے, بھوک ہی بھوک ہے, پیاس ہی پیاس ہے. جہنمیوں کے پانی پینے کا انتظام اور کھانے کا جو انتظام, اللہ اللہ. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. اتنا سخت انتظام جہنمیوں کے لیے ہے. اتنا گرم پانی پیے گا, وہ پانی جدھر سے گزرے گا اتڑیوں کو گلاتا ہوا باہر چلائے گا. کانٹے دار پھل ہے زقوم, زقوم اتنی بدبو ہے اس میں کہ نبی فرماتے ہیں اگر اس کا ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو دنیا کے لوگ اس کے بدبو سے مر جائیں گے. وہ جہنمیوں کی خوراک ہے. حضرات, سانپ ہے, بچھو ہے, لیکن یاد رکھیے گا شرابی کے لیے الگ انتظام عذاب کا ہے, بے نمازی کے لیے الگ ہے. یعنی وہاں سکون نہیں ہے, اور ایسا ڈینجر سانپ ہے, کاٹے گا لیکن آدمی مرے گا نہیں. کوئلہ بن جائے گا جل کے لیکن مرے گا نہیں. ادھر چمڑا چلے گا پھر چمڑا پیدا ہو جائے گا. یہ عذاب ہوتا رہے گا, لوگ پریشان رہیں گے. کوئی وہاں پہ کون کس کو پوچھتا ہے, سب کا الگ الگ ہے. حضرات, کبھی آپ نے سوچا ہے, کبھی آپ کو فکر ہوئی ہے, آپ گھر سے نکلتے ہیں ہیلمٹ لے کے چلتے ہیں کہیں کیس نہ ہو جائے, جوتا پہن کے چلتے ہیں اور تمام کاغذات لے کے چلتے ہیں. اگر کبھی پکڑا گئے دھواں کا کاغذ لے کے چلیں, اگر نہیں تو آپ کے اوپر ڈنڈ لگے گا. اگر آپ نہیں دیجئے گا گاڑی ضبط ہو جائے گی, اور زیادہ پریشان کیجئے گا پولیس اندر کر سکتی ہے. یہ دنیا والوں کا قانون ہے. اللہ کے قانون کو نہیں مانیے گا, آپ کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آپ شکار ہو جائیں گے. اس لیے دوستو, بہتر مناسب ہے ٹرین کے آنے سے پہلے مسافر اسٹیشن پہنچ جائے, ورنہ ٹرین چلی جائے گی. موت آنے سے پہلے قبر کی تیاری ہو, حشر کی تیاری. اب سنیے, دونوں کے بارے میں, جہنم کے بارے میں ذرا سا میں نے بتا دیا ہے. اب ذرا جنت دیکھیے کیسی ہے, جنت دیکھیے کیسی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, جہنم جو ہے نا, باپ رے باپ, تو ہم بتا بھی نہیں کیے. جہنم میں جو جہنمیوں کو زنجیروں سے جکڑ کے باندھا جائے گا, اس زنجیر کی کیفیت کیا جانتے ہیں؟ اس کا ایک ٹکڑا, زنجیر کا ایک ٹکڑا دنیا کے کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, اور اس سے جہنمی کو باندھا جائے گا. اس کی بدبو اتنی ہوگی کہ اگر کسی جہنمی کو دنیا کے کسی کونے میں زمین پہ اتار دیا جائے, امریکہ کے کسی دیہات میں, تو وہیں کے لوگ نہیں, پوری دنیا کے لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں. یہ جہنم ہے. جہنم, جہنم سے بچنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. جہنم سے بچنا ہے, نبی کی اطاعت کر رہے ہیں. اگر آپ نے خدا رسول کی نافرمانی کیا, کوئی بچانے والا نہیں رہے گا. یہ جہنم ہے. اب ذرا جنت کو دیکھ لیجئے, لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. آپ کیا سوچ رہے تھے, میں بھول گیا ہوں کیا؟ مجھے تو یاد ہے. زور سے بولیں سبحان اللہ.
जन्नत वो जगह है कि अपनी अपनी फैमिली को समझा दीजिएगा। यहाँ जैसे तू पकाती है कोस कोस के, अब पसीना पोंछ पोंछ के, जन्नत में तुझे पकाने की जरूरत नहीं। जन्नत में तू कपड़ा भी मेरा नहीं धोएगी। और अगर कोई औरत अपने मर्द को कहती है कमा के लाओ, आपको भी बता दे रहा हूं वहां ड्यूटी जाने की जरूरत नहीं, वहां आपको कमाने की जरूरत नहीं है। तब कहिएगा खाएंगे कैसे? अल्लाह खिलाने वाला। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। सुन लीजिए जितने मुसलमान भाई हैं, जन्नत में क्या क्या इंतजाम है। गैस की दवा वहां नहीं मिलेगी, एसी लॉक नहीं है, चूंकि वहां गैस का प्रॉब्लम होगा ही नहीं, कब्जियत होगी ही नहीं, पेट खराब होगा ही नहीं, और क्या क्या होगा। हाँ माँ बहनों आप लोग सुन ले, वहां पाउडर उडर का इंतजाम नहीं है, लिपस्टिक सिपिस्टिक का इंतजाम नहीं है, आजा गाजा का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ लगाने पे आए तो पूरे मुंह में जगह खाली ना हो, सिर्फ पेशानी पे भी लगा लेती है। आँख के ऊपर अलग, आँख के अंदर अलग, आँख के नीचे अलग, गाल पे अलग, होंठ पे अलग, अब मुंह में जगह ही नहीं है। अब फिर सुबह को देखे तो वैसे ही चेहरा रहता है कि नहीं भाई? 1 घंटा तक पावर रहता है, जरा कशिश है ऑर्डर पाउडर में है, और उसके बाद जैसे जैसे पाउडर का रंग उड़ता रहता है, उसके बाद फिर वहीं पहुंची वहीं पे खाक, फिर वैसे मुंह हो जाता है। नहीं समझे? अगर कोई मुसलमान औरत चाहती है हमेशा मेरा चेहरा 24 अगर चमकता रहे, ऑर्डर पाउडर न लगाए, इसमें कमाल नहीं है। वजू पर वजू करती रहे, नमाज पढ़ती रहे, अल्लाह की कसम वजू नूर है, वजू पर वजू नूरुल अला नूर है। वजू करती रहो, चेहरा चमकता रहेगा। कब्र में जाओगी, कब्र मुनव्वर होगी, हश्र में उठोगी, वहां भी चमक बाकी रहेगी। तो वहां मर्दों को कमाने की कोई जरूरत नहीं। कब्र में, जन्नत में किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी की किडनी खराब नहीं होगी। तुम लोग भी सुन लो, किसी को फालिज नहीं मरेगा। अच्छा, जन्नत में कोई नाबीना नहीं होगा, जन्नत में कोई लेंगड़ा नहीं होगा, जन्नत में कोई लूला नहीं होगा, जन्नत में कोई काला कलर वाला नहीं होगा। डीप ब्लैक तो दूर की बात, अभी जो हम लोग के चेहरे का रंग है वो रंग भी नहीं रहेगा जन्नत में मेरे भाई। और सुनिए, ये तो बहुत प्यारी बात याद आ रही है, फ्री में नहीं बताऊंगा, मचल जाए पीछे वाले सब लोग बोलने सुभान अल्लाह। जन्नत में कभी कोई बुढ़िया नहीं होगी, अब मर्द कभी बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत हर दिन, दुनिया में क्या होता है कि हर मिनट के बाद आदमी बुढ़ापा की तरफ जा रहा है, नहीं जाता है जी। जन्नत में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा जवानी में इजाफा होता चला जाएगा। जन्नत में किचन नहीं है, जन्नत में टॉयलेट नहीं बनाया गया है। अब आप कहिएगा बाप रे बाप, इतना खाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो दुनिया थोड़ी है, अरे वो दुनिया थोड़ी है, वो तो जन्नत है। अल्लाह ताला ने नमाजियों के लिए, कुरान के पढ़ने वालों के लिए, अपने महबूबों के लिए, अपने महबूब के गुलामों के लिए ऐसा इंतजाम किया है, ऐसा इंतजाम किया है जो अक्ल तसव्वुर बनाए। लेकिन जन्नत सबको नहीं मिलेगी, जन्नत सिर्फ ईमान वालों को मिलेगी, जिसके अमाल जितने अच्छे होंगे दर्जात उतने ही आला। हजरात तो जन्नत में खाइएगा, हजरात इतने सुनते सुनते लगता होगा कि बाप रे बाप क्या जन्नत है। अब सुनिए ना, अभी कहाँ, अभी तो असली बात बाकी है, फ्री में नहीं बताऊंगा। हूर है, हूर 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 हूर, इतनी खूबसूरत कि अगर दुनिया की तरफ एक मर्तबा झांक दे तो उसके चेहरे की चमक से दुनिया के लोग बेहोश हो जाएंगे।
اتنی خوبصورت ہے. اب عورت سب اگر آپ کی سنے گی تو بولے گی مولوی صاحب سب تقریر ٹھیک کیا تھا, یہی تقریر ٹھیک نہیں کیا ہے, وہی خوبصورت ہے, کیا ہم لوگ نہیں ہیں؟ باہر ہے باہر. اس کو کہہ دیجئے جنت میں جاؤ گی نا, اللہ چاہے تمہارا بھی حسن اور نکھر جائے گا. اچھا سنیے, وہاں جو ہے تعصب کا مرض نہیں ہوگا, جلن کھٹا کی بیماری نہیں رہے گی, سب کا کلیجہ صاف رہے گا. زور سے بولیں سبحان اللہ بھائی. لیکن جنت میں سب نہیں جائے گا. اچھا وہ حور جو اتنی خوبصورت آپ لوگ کی خدمت کے لیے ہوگی. اب لوگ سوچتے ہوں گے یا اللہ اتنا اعلیٰ انتظام ہے تو کتنا اچھا ہوتا, ابھی موت آتی, ابھی قبر میں جاتے, فوراً حشر میں اٹھتے, حساب ہوتا, اللہ کا فضل ہوتا, جنت میں گھس جاتے. خبردار خبردار, ریلیکس ریلیکس قلندر ریلیکس. حضرات اتنا آسان نہیں ہے. جنت پانے کے لیے نفس کو مارنا ہوگا, نبی کے سنتوں کے پابند بن جائیے. حالات بڑے خراب ہیں, جان بچانا بڑا آسان ہے, ایمان بچانا دشوار ہو گیا ہے. کتنے بڑے بڑے کمینے خبیث کے بچے ایسے ہیں جو اصحاب رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. کہہ دیجئے ہم اہل سنت والجماعت والے, رضا والے, مخدوم پاک کے ماننے والے, ہم نبی کے خاندان والوں سے بھی پیار کرتے ہیں, نبی کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں. ارے تو ادھر گھوم کے ادھر گھوم کے ادھر گھومے. حضرات سنا جائے جنت ایسی جگہ ہے حضرات, میدان محشر کا عالم. اب سنیے, چونکہ حضور علامہ پیر طریقت علامہ صبغت اللہ صافی اللہ مدد علی تشریف فرما ہے. اب ان کی دعائیں لینے کے لیے میں ایک دو باتیں اور بتا دوں. جتنے علماء یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سنیں اور آپ بھی سنیے. ہوتا کیا ہے کہ آج کا ماحول اتنا خراب, اس کو چھونا منع ہے. ہاں چھوڑ دیئے. پرسوں جلسہ ہے, نذرانہ تم کو مل جائے گا, تم شانت رہو, جلسہ ہونے دو, محبت سے بولے سبحان اللہ. سنیے, ہوتا کیا ہے کہ مولوی حافظ جو لوگ ہیں, میں سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, کچھ ایسے حافظ صاحب ہیں جو سوچتے ہیں, احساسی کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں کہ دھور یار ہمارے پاس کیا ہے. ایک حافظ قرآن ہے, نہ پیسہ ہے, نہ نوکری ہے, نہ اچھا مکان ہے, نہ گاڑی ہے, نہ یہ ہے, میرے پاس کچھ نہیں. حافظ صاحب کی بات کر رہا ہوں, یہ انسان ہے, سوچ لیتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں. لیکن اب جو میں بتانے والا ہوں قسم خدا کی, آئے ہائے کیا کہنے, اللہ تعالیٰ نے جس کے سینے میں قرآن پاک کی دولت جمع فرما دیا, اس کے بعد وہ حافظ صاحب یا وہ دولت والا مسلمان اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دیکھے اور قرآن کی دولت سینے میں ہے اور اس کو دیکھ کے یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ پہ فضیلت بخش دیا. پھر غور سے سن لیجئے گا, اللہ تعالیٰ نے کسی کو قرآن پاک کی دولت دیا, سینے میں موجود ہے, اور اس نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دیکھ کے صرف اتنا سوچ لیا, کہہ دیا اللہ نے اس کو مجھ پہ فضیلت دیا ہے. تو جانتے ہیں اس آدمی نے قرآن کی تحقیر کیا, کیونکہ جس دولت کی بات کر رہے ہو ساری دنیا کی دولت ایک طرف, قرآن کی دولت ایک طرف. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ بھائی. ارے اس دولت کے بارے میں کیا کہو گے جس دولت کی شان یہ ہے کہ قانون بدلا, آئین بدلا, دستور بدلا, لیکن ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ وہ دولت ہے کہ کبھی ابو جہل نے چیلنج کیا قرآن کو, کبھی عرب کے فصحا نے چیلنج کیا قرآن کو, ہر دور میں قرآن کو چیلنج کیا گیا, چیلنج کرنے والے کا وجود ختم ہو گیا. کچھ دن پہلے ماضی قریب میں یہ لکھنؤ کا کمینہ جو ہے اس نے قرآن کے بارے میں چیلنج کیا, وہ جہنم میں تو جائے گا ہی. اب فوراً چند دنوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو دیوبندیوں کا سب سے بڑا گرو گھنٹال پاکستان کا وہ مولوی قرآن پاک
किसको मालूम नहीं। अबे तेरे बाप के पास ज़्यादा दौलत है या मौला अली के पास ज़्यादा इल्म है तो सहाबाए किराम का ऑब्जेक्शन न हुआ, फुक़हाए किराम का ऑब्जेक्शन न हुआ, सरकार इमाम आज़म हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, उनको तनवीन के बारे में ऐसी समझ ना आई, तुझे आज समझ में आ गया। मतलब ये फितने ही फितने हैं, हर तरफ दज्जाल के बच्चे नजर आ रहे हैं। ईमान बचाना है, अकीदा बचाना है, मसला के आला हज़रत के दम भरते रहना है। कुरान कितनी बड़ी दौलत है। आप सोचते हैं कि वो मेरे पास क्या है, अरे आपके पास तो कुरान है। जरा जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब कुरान की बात आई है तो सुन लीजिए, बड़ी प्यारी बात याद आई है, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। और जोर से, जिन लोगों की बीवियां कुरान पढ़ना जानती हैं उन लोगों को मैं कहूंगा कल से आपका प्रोग्राम चेंज होना चाहिए। जो चीज उसे ज्यादा पसंद है सोना चांदी के अलावा, वो तो पहले नंबर में है, समझ गए। सोना चांदी के अलावा खाने में जो जो चीजें पसंद है उसकी पसंद का सामान बाजार से लाइए और उसको पेश कर दीजिए, वो पास कर दे। उसके बाद सब कहिए कि सुनो बहुत हो गया, कल से डेली तुमको एक पाव ही सही कुरान पढ़ना होगा। प्यार से कहिएगा बीवी को, बहुत प्यार से कहिएगा, जबरदस्ती इस्लाम नहीं फैला है। अब कोई चाहे कि हम अपनी बीवी को नमाजी बना लें, मार पीट के, इम्पॉसिबल होगा ही नहीं। मारिए पीटिएगा तो और तबाह हो जाएगी। उसको प्यार से समझा के प्यार कीजिए, बीवी से प्यार कीजिए, लेकिन खबरदार अपनी बीवी से, दूसरे की बीवी से नहीं। इतना भयानक अंजाम होगा ना, उसके हस्बैंड को पता चलेगा 6 इंच छोटा कर देगा। अपनी बीवी से प्यार करो, सब लोग करते हैं। कल उसको कह दीजिएगा, कल से ही समझा बुझा करके कि देखो बहुत हो गया, कुरान पढ़ो। हाँ कुरान पढ़ो, यस अच्छा। और अगर बीवी है अपने शौहर से प्यार करती है, वो भी अपने शौहर से कहे मेरे हुजूर। बहुत कम है औरत अपने मर्द को हुजूर नहीं कहती है ना। बबलू के अब्बा, फरजाना के अब्बा, डैडी, इन्हें कहेगी मेरे हुजूर। शौहर को कहती नहीं है। जो जो औरतें सुन रही हैं कल अपने अपने शौहर को कह दे मेरे हुजूर, मैं भी कुरान पढ़ूंगी आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन आपकी कनीज बारगाहे अक़दस में अर्जी पेश कर रही है कि आपकी कनीज भी कुरान पढ़ेगी, आप भी कुरान पढ़ें, मैं भी नमाज पढ़ूंगी, आप भी नमाज पढ़ें। इस तरह करते करते घर का माहौल बनेगा। अब कुरान इसलिए पढ़िए कि जो आदमी कुरान की यहाँ तिलावत करेगा, कुरान हश्र में शफाअत करेगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कुरान बोलेगा, हश्र में बोलेगा। यहाँ चुप है, यहाँ नहीं बोल रहा है, लेकिन हश्र में बोलेगा। जिस सूरा की आपने तिलावत किया है वो सूरा बोलेगी अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह कुरान की शफाअत को कबूल फरमा लेगा। हजरात, अब कुरान जो पढ़ना चाहते हैं तो कुरान अपने तौर पे मत पढ़िएगा, कुरान सही सही पढ़िएगा। कुरान सही पढ़िए, कुरान सही पढ़िए, सीखना होगा। वो इंग्लिश नहीं है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ याद है। आप क्या समझ रहे हैं? अल्ली भी याद है क्या? अल्ली बात आयत नहीं याद है, ये भी याद है, इसका मैं हाफिज हूँ। इसको जैसे चाह पढ़ लिया, कुरान वो नहीं है। इंग्लिश दुनिया वालों की जबान, जैसे चाहो पढ़ लो। कुरान अल्लाह का कलाम, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं पढ़ सकते। जो उसूल है, जो साख्ता है, जो तरीका है, उस तरह पढ़ना होगा। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। तजवीद सीखना होगा, बगैर तजवीद के आप कुरान सही नहीं पढ़। अपनी का तजवीद है क्या मौलवी साहब फसारा? अरे तजवीद क्या है? हुरूफ के मखारिज की दुरुस्तगी। अलिफ का मखरज अलग है, बा का अलग है, ता का अलग है, सा का अलग है, जीम का अलग है, हा का अलग है, और आप लोग सबको एक ही में जैसे दाल भात मिलाते हैं, घपाघप खाते हैं। हाँ कह देते हैं खा है तो उसको कहते हैं खा। खा क्या?
حروف کی مخارج کی درستگی اس کو سیکھنا پڑے گا. قسم خدا کی جب مخارج کی درستگی ہوگی اور تجوید سیکھ لیں گے, قرآن پڑھئے گا ایسا لگے گا جیے تو قرآن پڑھتے رہے, روح نکلے تو قرآن پڑھتے رہے. تمام علماء اور دارالعلوم غوثیہ کے تمام اراکین کی ایک ہی تمنا ہے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. میں آپ کا خادم, میں نے جو پیغام آپ کو دیا ہے تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا, تیاری کیجئے, قبر کی تیاری کیجئے, حشر کی, سب چھوٹے چھوٹے نماز نہ چھوٹے. انشاءاللہ میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں, میں انسان ہوں, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. سب لوگ زور سے پڑھیں گے اور شامل ہو جائیں گے. پڑھیں استغفراللہ, زور سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف زور سے پڑھیے, پنڈال پھٹے, مائک پھٹے, لائٹ پھٹے, کلیجہ پھٹے, مر جائیں, زندہ رہے, کچھ بھی ہو, لیکن آواز میں کوئی کمی نہیں ہو, کلمہ پڑھتے رہے, لا الہ الا اللہ. آپ لوگ تو لگ رہا بس ایسے ہی ہے, نکالی نا آواز جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اس میں آواز نہیں نکالیے تو کہاں نکالیے گا؟ میں نے پہلے کہا پنڈال پھٹے تو پھٹے, مر جائے تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول.